کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ ابرہہ کعبہ سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا کہ 60,000 فوج لے کر کعبہ پر حملہ کر دی، کیونکہ کعبہ پورے عرب کے لیے سب سے مقدس جگہ بن چکی۔ پورے عرب سے لوگ مکہ عبادت کے لیے آتے تھے، جس سے چند لوگ بہت پیسہ کماتے تھے۔ ابرہہ کو اس بات سے بہت غصہ آنے لگا کہ یہ غریب مکہ والے، نہ ان کا کوئی بادشاہ ہے، یہ کیوں پورے عرب کا سینٹر بن چکے ہیں۔ تو اس نے حملے سے پہلے اپنی سلطنت یمن کے کیپٹل سنا میں ایک بہت بڑا چرچ بنایا تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس چرچ کے پاس آئے، لیکن یہ طریقہ پوری طرح ناکام ہو گیا، جس کے بعد ابرہہ کے پاس صرف ایک راستہ تھا کہ کسی طرح کعبہ کو گرایا جائے۔ ابرہہ کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ رومن امپائر کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹے سے بزنس مین کا غلام تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا، یمن اور حبشہ کی لڑائی بہت عرصے سے چل رہی تھی، کیونکہ یمن میں یہودی اور حبشہ میں کرسچن لوگ رہتے تھے۔ تو پہلے یہودیوں نے حملہ کیا، کرسچن علاقوں میں بہت تباہی مچائی، جس کی وجہ سے سپر پاور رومن امپائر کو بہت غصہ آیا۔ تب بھی کرسچن ہی سپر پاور تھی۔ رومن امپائر نے حبشہ میں اپنے کرسچن بھائیوں کی مدد کر کے یمن میں یہودیوں کی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ہی غلام کو بھیجا، جس کا نام تھا ابرہہ، جو 1,00,000 کی فوج لے کر گیا اور یہودیوں کی تباہی مچا دی۔ اس جیت کے بعد ابرہہ بہت طاقتور بن گیا تھا، اور اس نے یمن کو اپنے ہی ملک حبشہ سے الگ کر لیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو ابرہہ پر بہت غصہ آیا، اور اس نے پھر ایک فوج بھیجی، لیکن اس بار ابرہہ کے خلاف اس نئی فوج نے اپنے ہی جنرل کو قتل کر کے ابرہہ کے سامنے پیش کیا، اور ابرہہ کے فوج میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد ابرہہ پورے عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا، اور پورے عرب میں اس کا خوف پھیل گیا، سوائے ایک چیز کے ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ میں کعبہ کے طواف کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ابرہہ نے سوچا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی ایک بنا دیتے ہیں۔ تو اس نے اپنے علاقے میں ایک عالیشان چرچ بنایا، جس کو اس نے دنیا کے ہیرے جواہرات سے بھر دیا۔ یہ چرچ پورے عرب میں سب سے خوبصورت اور عالیشان چرچ تھا۔ عربیوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی عبادت کے لیے نہیں آیا، اور سب اسی پرانے کعبہ کی طرف جاتے رہے۔ اتنا خرچہ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب ابرہہ فیل ہوا تو اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا۔ تو اس نے 60,000 لوگوں کی فوج جمع کی اور کعبہ پر حملہ کر دیا۔ عربیوں کو پتا تھا کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کچھ قبیلوں نے لڑائی کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن ابرہہ نے انہیں کہا کہ وہ کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، وہ صرف کعبہ کو گرانا چاہتا ہے، تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے چرچ کی طرف آئیں۔ آس پاس سب لوٹنے کے بعد جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے ان کے چیف کو بلایا۔ تو عبد المطلب نے آ کر کہا کہ آپ نے میرے کچھ اونٹ قبضہ کیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دیں۔ تو ابرہہ نے ہنس کر کہا کہ مجھے تو لگا تم بہت بہادر شخص ہوں گے، تمہیں تو اپنی اونٹوں کی ٹینشن ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف اپنی اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا جو مالک ہے وہ جانے اور تم جانو، لیکن اتنا میں بتا دوں کہ آج تک کوئی بھی اس گھر کو نقصان نہیں پہنچا پایا۔ اگلے دن ابرہہ نے اپنے فوج کو حملے کا حکم دیا، لیکن اس کا ہاتھی رک گیا، اور بہت کوشش کے بعد بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل پایا۔ اسی وقت آسمان سے کچھ پرندے آئے اور ہر ایک کے منہ میں ایک ایک پتھر تھا۔
یہ ایسے پرندے تھے کہ اس دن سے پہلے نہ انہیں کسی نے دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد، اور وہ ابرہہ کے فوج کے لوگوں کو ٹارگیٹ کر کر کے مار رہے تھے، کیونکہ جیسے ہی پتھر ان کے جسم کو لگتا تھا تو وہ خارش کر کے اپنی گوشت کو نکال دیتے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کی ہڈی نظر آنے لگی۔ اس حالت میں یہ فوج واپس بھاگی اور ابرہہ کی 60,000 کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ مکہ کے قریش کی یہ جیت پورے عرب میں پھیل گئی اور قریش عرب کے نئے بادشاہ کے طور پر سامنے آئے۔ اس واقعے کے بعد پورے عرب سے لاکھوں لوگ کعبہ کی طواف کے لیے اور بھی آنے لگے اور مکہ میں ہر سال عظیم و شان میلہ سجنے لگا۔ مکہ والوں کی دولت ڈبل ٹرپل آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ لیکن اسی سال اچانک ایک دن ایران کی سب سے بڑی ٹیمپل میں جو آگ سالوں سے جل رہی تھی بجھ گئی، اور اسی دن مکہ میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد۔